بیوی کے ایمان میں شک ہونا۔ دبئی، میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے، تو رائے مہربانی مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ دیکھو، جب وہ آپ کی بیوی ہے تو اب محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی یقینی دلیل آپ کے پاس اس کے کافر ہونے کی ہو تو آپ اس کو کافر سمجھیں گے، ورنہ آپ اس کو کافر نہ سمجھیں، آپ اس کو مسلمان سمجھیں، اس کو نماز کی ترغیب دیں تاکہ وہ اسلامی شعائر کو زندہ کرے۔ وہ ہاں، جب تک واضح طور پر واضح لفظوں میں کفر کا کلمہ زبان سے نہیں نکالتی اس وقت تک اس کو آپ کافر نہیں سمجھ سکتے۔ والدین کا پڑھائی کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالنا۔ بنگلہ دیش، میری عمر 18 سال ہے، کیا میں بزنس کرنے کے لیے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کیونکہ والدین چاہتے ہیں مزید 9 سال پڑھ کے پھر جاب کر کے شادی کروں، میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، قانونی لحاظ سے شرعی قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پڑھائی کا، اور کوئی کسی چیز پہ بھی یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے تو، اور شادی سے تو ویسے بھی نہیں روک سکتے، لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر ماں باپ کی بات مان لیں۔ آپ بچے ہیں ابھی، خام خواہ میں ایسا نہ ہو پڑھائی چھوڑ دی آپ نے اور بزنس کے لیے گئے اور پتہ چلا نہ بزنس کے رہے نہ پڑھائی کے رہے، غلط ہاتھوں میں یرغمال بن گئے، تو ابھی بچے ہیں آپ، تو جائز قانون کی روح سے، شرعی قانون کی روح سے تو آپ بالغ ہیں، تو ماں باپ آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے ان چیزوں میں، یعنی آپ پر لازم نہیں ہے اطاعت ماں باپ کی، لیکن کچھ چیزیں تجربے کی بیس پہ بھی ہوتی ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، لیکن شادی کر لیں آپ۔ وہ دیکھیں، یہ جو یعنی پڑھائی کے ساتھ بھی بزنس ہو سکتا ہے نا، پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ میں فری لانسنگ وغیرہ کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دیں، ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کر دیں، جو پڑھ رہے ہیں کسی اور کو پڑھا دیں، تو 20 طریقے اور بھی تو ہیں کمانے کے۔ جیسے ہی کچھ ارننگ ہو جائے آپ شادی کر لیں، پھر شادی سے اگر ماں باپ روکتے ہیں تو اس میں آپ ماں باپ کی بالکل نہ مانیں۔ لڑکوں کے یہ کیا سودی کاروبار کرنے والی کمپنی کی ملازمت۔ حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی جو سود سے بزنس کرتی ہو، یعنی سود پہ رقم دیتی ہو اور لیتی ہو، تو اس کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے مجھے انہیں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے آپ کا کام ہے ان کو اطلاع کرنا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ سود کے ساتھ رقم ادا کریں۔ اس میں بعض لوگ پیار سے کہنے پر رقم دے دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے۔ ان کے خاندان والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے، گالی بھی دے سکتے ہیں، بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال میں آپ گالیاں ذرا کائنڈلی مجھے پارسل کیجیے گا کہ کس قسم کی گالیوں کے ذریعے آپ پیسے نکلواتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی پیسے بہت سے لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی گالیاں ان کو پارسل کریں تو ہمارے پیسے بھی واپس مل جائیں۔ اچھا خیر جی، بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوکری کرنی پڑی، تو کیا اس کام سے ملنے والی تنخواہ میرے لیے حرام ہے؟ جناب، کام حرام ہے تو تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود نکلوا رہے ہیں آپ لوگوں سے، تو سود تو دینے والا، لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملات کو لکھنے والا، سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ لوگوں سے سودی رقم کی ریکوری کروا رہے ہیں۔ اصل رقم کی حد تک تو آپ ریکوری کروا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے قرض لیا، آپ اس سے 1 لاکھ نکلوا کے بینک کو دے سکتے ہیں۔ جو اضافی سود نکلوانے کا کام آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے، اور اس پر ملنے والی تنخواہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ بیٹیوں کی شادی کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ۔ محمد فواز علی USA سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اس نیت سے قسطوں پر پلاٹ لے کر رکھے کہ 15 یا 20 سال کے بعد جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر شادی کا خرچہ کروں گا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو بیچنے کی نیت سے جو بھی مال خریدا جائے تو وہ تجارتی مال ہی ہوتا ہے۔ باقی ظاہر ہے بیچنے کی نیت سے بہت سے لوگوں کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، تو تجارت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ مسائل حل کرنے اپنے، تو اس میں بیٹیوں کی شادی بھی آ سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ بہرحال اس پلاٹ پر لازم ہوگی۔